السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم شرعیہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے ملخص علوم الشریعہ کورس کے حدیث سبجیکٹ کو پڑھیں گے، جس میں ہم بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں۔ بلوغ المرام میں کتاب الجامع ہم نے شروع کیا، جس میں ہمارے 3 ابواب الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ آج ہم ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں، نیا باب شروع کر رہے ہیں کتاب الجامع سے، باب الترہیب من مساوئ الاخلاق۔ اب اس باب کے الفاظ کلمات جو ہیں کیا معنی ہے ان کا؟ ترہیب کا معنی ہے ڈرانا، تنبیہ کرنا۔ کس چیز سے؟ من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے، یعنی بد اخلاقی سے ڈرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم معاشرے میں کیسے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے یا کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو نہیں ہونا چاہیے ویسا ہو تو یہی برا اخلاق ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ اخلاق، اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق ہماری روزمرہ کی پرسنل عادات اخلاق کہلاتی ہیں۔ اگر وہ اچھی ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے، اگر وہ بری ہے تو برا اخلاق ہے۔ اگر ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے، ہماری فیملی میں، ہمارے دوست احباب میں، یا جہاں کہیں بھی ہمارے تعلقات ہیں، اگر ہمارے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ فلاں وہ زبان دراز ہے، بدتمیز ہے، زبان کا بہت تیز ہے، اسے تو کسی کے سامنے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، اگر یہ باتیں مشہور ہے نا ہمارے لیے، اس کا مطلب ہے ہم بد اخلاق ہیں۔ ہاں، اگر اس کے الٹ ہے، لوگ ہم سے راضی ہیں، ہم سے خوش ہیں، وہ ہمیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا بنتا ہے، اس کا رویہ بہت اچھا ہے، اس کو بہت تمیز ہے دوسروں سے بات کرنے کی، وہ ہر کسی کا احترام کرتا ہے، تو پھر آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ کیونکہ اپنی ذات کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں مان سکتا نا کہ ہمارے اندر کوئی برائیاں ہیں، یہ کوئی نہیں مان سکتا، یہ ہمیں دوسرے ہی بتاتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے برتتے ہیں، وہی ہمیں صحیح سمجھ سکتے ہیں نا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں پھر اس کو دیکھنا ہوگا، اور اس کی روشنی میں خدا نخواستہ اگر ہم بد اخلاق ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کیوں ضروری ہے؟ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔
یہ تو بہت مشہور بات ہے نا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، لازم ہے کہ تم حسد کرنے سے بچو۔ کیوں بچنا ہے؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ، کیونکہ حسد یأکل، کھا جاتا ہے، الحسنات، نیکیوں کو، کما جیسے تأکل، کھا لیتی ہے، النار، آگ، الحطب، لکڑی کو۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ لکڑیوں سے تو لوگ آگ جلاتے ہیں، ہاں، لکڑیوں کا چولہا بنایا ہوتا ہے نا، اس پہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں، تو لکڑی ختم ہو جاتی ہے نا، جل جل کے راکھ بن جاتی ہے، یعنی آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ تو پھر جو کسی سے حسد کرتا ہے اس کا بھی انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں نا اس کا حسد کھا جاتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جو شخص خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو بلکہ اس کے پاس گناہ ہو، تو کیا وہ جنت میں جا پائے گا؟ تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ روایت کچھ ضعیف قسم کی ہے، اس کو روایت کرنے والے راویوں میں سے کوئی راوی کمزور ہے، لیکن حسد سے روکا گیا ہے، اس بات کی تائید صحیح احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق ہی نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب یہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ سے بغض رکھ رہا ہے تو بدلے میں آپ نے بغض نہیں رکھنا۔ اسی طرح ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو، یعنی اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو بدلے میں آپ نے حسد نہیں کرنا۔ اسی طرح ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلقی نہ کرو، یعنی کوئی آپ سے تعلق توڑ رہا ہے تو مقابلے میں آپ نے نہیں توڑنا۔ پھر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں بھی حسد کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ اس میں تو یہ کہا گیا کہ اس پر بھی حسد نہ کرو جو تم پر حسد کرتا ہے، اور پھر جو شخص ہم سے حسد کرتا ہی نہیں اس پر حسد کرنا تو پھر بالکل ہی حرام ہے۔ حسد ہے کیا، اس کی بھی وضاحت معلوم ہونی چاہیے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ کیا چیز حسد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر اپنا فضل کیا ہوا ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، پھر ہم اس کی نعمتوں کے چھن جانے کی دعا کریں، ہم چاہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس لے لے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے۔ یہ حسد حرام ہے۔ اور حسد کے مختلف درجات ہیں، جس میں سب سے بدتر درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی نعمت دیتا ہے تو
ہم یہ تمنا کریں کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں اس سے چھین کر نا میرے پاس آ جائے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کہتے ہیں بس اگر میرے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے تو ضرورت بھی نہیں ہے، یا میں اس کے بغیر بھی گزارا کر لوں گا، لیکن اس کے پاس بھی نہ ہو، اس کے پاس ہے نا تو میں نا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں پھر یہ حسد کا کس قدر بدتر درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ اتنا حسد ہو جائے کہ ہم اس کے خلاف کوئی پلاننگ کر لیں، کوئی ایسے منصوبے بنا لیں کہ عملی طور پر اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایسے لوگ ایک دوسرے کی چیزیں چوری بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا میرے پاس نہیں بھی ہے اس کے پاس تو ہونی نہیں چاہیے۔ ہم؟ سازشیں تیار ہو جاتی ہیں نا۔ تو یہ دونوں صورتیں حسد کی یہ حرام ہے۔ ایسے حادثوں سے تو حاسدوں سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الفلق یاد ہے نا آپ کو، اس میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ان صورتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، بلکہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی، ان چیزوں کا تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے۔ اور دیکھیں یہ صورتیں بندے کو بہت ساری مشکلات سے بچاتی ہیں۔ ہاں، حسد کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے ہائے کاش فلاں چیز مجھے بھی ملتی، یا اس کو کیوں ملی، لیکن یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، وہ فوراً اس چیز پر قابو پا لیتا ہے، اپنے اس وسوسے کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ہی وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، واپس لے لے، بس اس کو تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، یا اس کے پاس کیوں ہے اگر میرے پاس نہیں ہے تو، لیکن اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے، پھر اس کے لیے ہم برکت کی دعائیں کریں، اس کی تعریفیں کریں، تو پھر اس پہ ہمارا مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں ایسے وشواس آ ہی جاتے ہیں، لیکن جو ان وشواس کو عملی جامہ نہیں پہناتا تو پھر ان وشواس پر پکڑ نہیں ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں ایسا محسوس کریں، حالانکہ ہم ایسا محسوس کرنا چاہتے بھی نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی پھر بھی کر جاتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں، تاکہ ہمارے دل میں جو حسد سا پیدا ہو رہا ہے نا وہ محبت میں بدل جائے۔ دوسری چیز کہ یہ حسد جو ہے یہ حرام کیوں ہے؟ یہ حرام اس لیے ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں حاسد، حاسد حسد کرنے والا، اور جس پر کیا جائے وہ ہے محسود، جس پر حسد کیا گیا۔ تو یہ حرام کیوں ہے؟ جو حاسد ہے نا اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں بندے کو کیوں نعمت دی، مجھے کیوں نہیں دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس بندے کا کوئی قصور ہے، تو وہ خام خواہ میں اللہ سے بھی ناراض ہو رہا ہے، اور اس بندے سے بھی وہ نا اس کو عجیب سی اریٹیشن ہو رہی ہے، خام خواہ میں وہ اللہ کا بھی دشمن بن جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ تو پھر جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ اس کے ساتھ کیا رویہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے حسد کرنا حرام ہے، اور اس کا حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، ہم اس چیز کو برا سمجھیں، اگر دل میں خیال آ بھی رہا ہے تو ہم فوراً اس خیال کو ہٹا دیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں نا تو اس میں ہمارے دین کا بھی نقصان ہے، ہماری دنیا کا بھی نقصان ہے، جس سے کر رہے ہیں
اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے تو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، حسد کرنے میں اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچا دیا نا، تو قیامت والے دن ہر ظلم کا بدلہ ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہاں کوئی چیزیں تو نہیں ہوں گی نا بدلے میں دینے کے لیے، بس بندے کی نیکیاں ہوں گی، تو پھر حاسد کی نیکیاں محسود کو دے دی جائیں گی، تو دین کا نقصان ہو گیا نا۔ اور دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا دشمن ہوتا ہے نا، جب اس پہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں نا، تو وہ ہمارے دل کو تسکین دیتی ہے کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا، تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھ آنی چاہیے تھی، اب اس کو سمجھ لگ گئی ہوگی ہے نا۔ یہ کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بھی کرنا نہیں چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ تو دیکھیں، جو حاسد ہے ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا ہے، اس کا دلی اطمینان سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے، پھر اس کو راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی، طبیعت خراب رہتی ہے، تو پھر یہ اس کی دنیا کا نقصان ہے نا۔ اور جو بندہ بیمار رہے، پھر وہ اچھے طریقے سے اپنا رزق بھی تلاش نہیں کر سکتا، جب وہ رزق بھی تلاش نہ کر سکے اچھے طریقے سے، وہ اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا؟ تو یہ اس کا دنیا میں نقصان ہے۔ تو پھر کتنا نقصان ہے نا حسد کرنے کا، نیکیاں بھی ضائع ہوئی اور دنیا بھی چلی گئی، دنیا سے بھی رہ گئی، دین سے بھی رہ گئی۔ اس لیے جب بھی کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھیں جس نے آپ کو دکھ دے دیا، پریشان کر دیا، فوراً اپنی سوچ کو بدلے، یہ تو شیطانی بہکاوا ہے۔ دیکھیں، شیطانی بہکاوے سے مجھے یاد آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تب جو شیطان ہے، ابلیس، ابلیس تب فرشتوں کے ساتھ ہی تھا نا، جنت میں ہی تھا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اس نے کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں، میں زیادہ برتر ہوں، سجدہ مجھے ہونا چاہیے، تو اس کو کیوں ہو گیا؟ حسد کی بنا پر اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، تو قیامت تک کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ گئی۔ تو یہ تو حسد کرنا تو پھر شیطانی صفت ہے نا، ایمانی صفت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اوکے، ولی ابن ماجہ من حدیث انس نحوه، اوپر والی حدیث اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے اپنی کتاب میں لکھا۔ پھر کہتے ہیں ایک ایسی ہی حدیث حضرت انس کی روایت سے ابن ماجہ میں ہے، اور یہ میں نے جو آپ کو حدیث ساری بتائی، ساری تشریح بتائی، یہ میں نے آپ کو وہی حدیث بتائی حضرت انس بن مالک سے تھی۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الشدید بالسرعۃ، اس لفظ کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے، بالسرعۃ، را پر زبر کے ساتھ، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں عنہ سے مراد یہ ہے عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید، لیسا نہیں ہے، الشدید بہادر، بالسرعۃ پچھاڑ دینے والا، لڑائی میں لوگوں کو گرا دینے والا، لوگوں سے جیت جانے والا لڑائی میں، انما بے شک، الشدید بہادر، الذی وہ ہے، یملک جو اختیار رکھتا ہے، نفسہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، عند الغضب غصے کے وقت،